السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان جو تعلقات پیار اور محبت پر مبنی تھے ان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس تعلق کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا۔ گو کہ آج کل بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ اپنی کتاب کے اندر تقریباً 60 کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں۔ ان میں سے 30 کتابیں اہل سنت کی کتابیں ہیں، جبکہ 30 کتابوں کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں سے فی الحال میں صرف 2 کتابوں کے حوالے دوں گا۔ پہلی کتاب صحیح بخاری، جو کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ حدیث نمبر 2881، اس حدیث کے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ان کی اہلیہ تھیں۔ دوسری کتاب سنن نسائی ہے، 1980 نمبر حدیث۔ اس کے اندر بھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا ہے کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اہل تشیع حضرات کی 30 کتابوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کن کتابوں کے اندر اس نکاح کا ذکر بھی ہوا ہے، اسے تسلیم بھی کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نکاح سے کئی مسائل کا استخراج بھی کیا گیا ہے۔ پہلے میں ان 30 کتابوں کے نام لوں گا، جلد اور صفحہ فی الحال میں بیان کرنے سے اجتناب کروں گا کیونکہ طوالت سے بچنا ہے، ورنہ الحمدللہ یہ تقریباً ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ پہلی کتاب ہے وہ کتاب جسے شیعہ حضرات کے نزدیک وہی حیثیت ہے جیسی اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کی، الاصول من الکافی۔ یہ کتاب، اس کے اندر اس نکاح کا ذکر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر تہذیب الاحکام توسی کی، یہ شیعہ حضرات کی جو سیاہ اربعہ ہے اس میں سے کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس نکاح کا ذکر موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر الاستبصار توسی کی، اس کے اندر بھی اس نکاح کا ذکر موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر وسائل الشیعہ حراملی کی کتاب۔ پانچویں نمبر پر مسالک الافہام زین الدین بن علی عاملی کی کتاب، اور چھٹے نمبر پر الشافی فی الامامہ شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب۔ ساتویں نمبر پر تنزیہ الانبیاء، یہ بھی شیخ شریف مرتضیٰ کی کتاب ہے۔ آٹھویں نمبر پر منتہی الاعمال عباس قمی کی کتاب، اور 9ویں نمبر پر حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب۔ 10ویں نمبر پر مجالس المومنین، یہ قاضی نور اللہ شستری کی کتاب ہے۔ 11ویں نمبر پر الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی کتاب۔ 12ویں نمبر پر ملا بکر مجلسی کی بحار الانوار۔ 13ویں نمبر پر اصول و کافی کی شرح مرعات العقول ملا بکر مجلسی کی۔ 14ویں نمبر پر طبرسی کی کتاب اعلام الورا۔ 15ویں نمبر پر تاریخ یعقوبی۔ 16ویں نمبر پر توسی کی تلخیص الشافی۔ 17 نمبر پر مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی کتاب۔ 18ویں نمبر پر الاشعثیات، یہ علی محمد بن محمد الاشعث الکوفی کی کتاب۔ 19واں نمبر ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی۔ 20ویں نمبر پر مدینۃ المعاجز ہاشم بہرانی کی کتاب۔ 21ویں نمبر پر للہ وللحقیقت شیخ علی
آل محسن کی کتاب، 22 نمبر پر الصراط المستقیم علی بن یونس العاملی کی کتاب، 23ویں نمبر پر الذریعۃ الی تصانیف الشیعہ آقا بزرگ تہرانی کی کتاب، 24ویں نمبر پر رسال الشریف المرتضیٰ، 25ویں نمبر پر الصوارم المحرقہ قاضی نور اللہ شستری کی کتاب، 26ویں نمبر پر المبسوط فی فقہ الامام یا طوسی کی کتاب، 27ویں نمبر پر الخلاف طوسی کی کتاب، 28ویں نمبر پر اعیان الشیعہ محسن امین کی کتاب، 29واں نمبر کفایت الاحکام محمد باقر سبزواری کی کتاب، اور 30 نمبر پر ریاض المسائل سید علی طباطبائی کی کتاب۔ یہ 30 کتابیں ہیں جن کے اندر اس نکاح کا ذکر ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشہور شیعہ عالم محمد تقی تستری جو کہ 1415 کے اندر وفات پا گئے، وہ علم رجال کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے اپنی کتاب قاموس الرجال کی 12ویں نمبر جلد 216 نمبر صفحہ پر لکھا ہے، کل تو وہ کہتے میں کہتا ہوں لم ینکر ہو محققن محققن، اس نکاح کا کسی محقق نے جس نے تحقیق کی ہو اس نے انکار نہیں کیا، فاخبارنا بہی متواترہ، اس نکاح کے بارے میں ہماری جو روایات ہیں وہ متواتر ہیں۔ یہ الفاظ ہیں محمد تقی تستری کے، اندازہ لگائیں تقریباً 30 کتابوں کے حوالے میں نے پیش کی ہیں، بلکہ شیعہ حضرات نے اس نکاح سے کچھ مسائل کا استخراج بھی کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر وفات پا جائے تو جہاں چاہے وہ عدت کے دن گزار سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، ہاشمیہ عورت کا نکاح غیر ہاشمی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے، مسالک الافہام کا حوالہ۔ تیسرا مسئلہ وسائل الشیعہ کا کہ بیک وقت مرد اور عورت پر نکاح یعنی جنازہ نماز پڑھی جائے گی، نماز جنازہ اگر پڑھی جائے تو ترتیب کس طرح ہوگی میت رکھنے کی، یہ وسائل الشیعہ۔ اور چوتھا مسئلہ، اگر والدہ اور بیٹا بیک وقت فوت ہو جائیں تو کون کس کا وارث ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں صرف اس نکاح کو تسلیم نہیں کیا گیا بلکہ مسائل کا استخراج بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، حقیقت میں اسی میں یعنی کہ کامیابی ہے کہ آدمی نجات ہے کہ حق کو تسلیم کر لے۔ حق کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کس قدر تعریف کرتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کی۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے الشافی فی الامامہ، 3 اس کی جلد ہے، صفحہ نمبر 95۔ یہاں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہادت پا گئے، آپ کی میت رکھی گئی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ما علی الارض احد احب الی ان القی اللہ بسیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم، کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر اس کفن پوش سے زیادہ مجھے کوئی اور محبوب نہیں کہ جس کے عمل نامے سے میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر، کس قدر تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے سامنے موجود ایک کتاب، نام اس کا کشف الغمہ، اس کتاب کی یہ جلد جو ہے نمبر 1 اور صفحہ نمبر جو ہے 349۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس نکاح کے اندر گواہ بنایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو۔ الفاظ ہیں انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ ایک اور ثبوت ہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 کتابوں کے حوالے میں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹوں کے نام ہیں ابو بکر، عمر اور عثمان۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ کس قدر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تینوں خلیفوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور خصوصاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گندی سوچ سے، خراب زبان سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔